بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں، اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک یہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں، پھر اگر یہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو۔ اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے۔ تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، اور اسی طرح دوسری حرمتوں میں بھی بدلے ہیں، لہٰذا جو تم پر زیادتی کریں ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اور اس سے گریز کر کے اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تم یہ انفاق خوبی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج و عمرہ کی راہ اگر تمہارے لیے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسک کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو، پھر اگر راستے میں گھر جاؤ تو ہدیے کی جو قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر منڈانے پر مجبور ہو جائے
تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے۔ پھر جب تمہارے لیے امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی اس سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حج کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے تو اسے قربانی کرنا ہوگی، جیسی بھی میسر ہو جائے۔ اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے، 3 دن حج کے زمانے میں اور 7 جب حج سے واپس آؤ، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہوں۔ اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے متعین مہینے ہیں، سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے، اسے پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے، نہ خدا کی نافرمانی کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے، اور اس کے لیے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اس کے ساتھ البتہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے، اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پالیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور منا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے جلدی کی اور 2 ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈریں، اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ تمہارے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہیں وہ بدترین دشمن، تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تگ و دو اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتیوں کو غارت کریں اور نسلیں تباہ و برباد کریں، اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر آمادگی کے ساتھ ان کا غرور انہیں دامنگیر ہو جاتا ہے، سو ان کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔